بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین، حضرت غالب کا ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ ہم 21 کروڑ کی پاکستانی قوم، جہاں 12 بلین روپیز ہر دن کو رشوت کی نظر ہوتے ہیں، 6.65 ملین نوجوان بے روزگار ہیں، اور جہاں ملک کی جو اوپر والی 10% آبادی ہے وہ ملک کے 30% جو اکانومی ہے یا اس کی دولت ہے اس پر قابض ہے، اور نیچے والی جو 10% آبادی ہے انہیں ملکی دولت کا 4% بھی میسر نہیں، جہاں پہ 25% لوگ، اندازہ کیجئے ایک قوم کا چوتھائی حصہ غربت کی لکیر سے نیچے زندہ رہتے ہوں، اور پھر ہم میڈیا پہ دیکھیں کہ نوٹوں کی گٹھیاں تقسیم کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی خرید و فروخت کے لیے جو ملک کے مقدر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا کا ہر موسم، بلکہ ایک اضافی موسم، دنیا میں 4 موسم ہوتے ہیں، پاکستان میں 5واں ہے برسات کا موسم۔ دنیا کی ہر قسم کی جغرافیائی خد و خال، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، ہر قسم کی زمین، بے شمار معدنیاتی ذخائر، ہر قسم کی زمین، ہر قسم کے سازگار ترین حالات ہوں، اور وہاں پہ رشوت، بھتہ خوری، سفارش اور اقربا پروری کا دورہ ہو، تو ہم ایک عام پاکستانی کس طرح سے، کس حیثیت سے اور کس طرح اپنے آپ کو مطمئن سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ناظرین، معاملات اور مسائل جو ہیں ان کی نشاندہی بڑی آسان ہوتی ہے، لیکن ان معاملات و مسائل میں اپنے کردار کی طرف جو اشارہ کرنا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آج ہم دیکھیں کہ یہ ایسے معاملات جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، ہوتے رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ کب تک ہوتے رہیں گے، ان میں ہمارا کردار کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں کرپشن ہے یا جو رشوت ستانی یا یہ اس قسم کے معاملات ہیں، اور خصوصاً پاکستان میں بھی، ظاہر ایسے ممالک میں عام ہوتا ہے جہاں پہ جو ملک جو ہے وہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ غربت اور دوسری وجہ کلوزڈ اکانومی، یعنی ایک ایسی اکانومی، ایک ایسی معیشت جس میں آپ باہر سے کسی کو آنے نہیں دیتے، جس میں اجارہ داری کا تصور ہے، جس میں میڈیا کی فریڈم جو ہے وہ بہت محدود ہو، بہت سارے معاملات پہ میڈیا کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو، اور جہاں تعلیمی معیار بہت لو ہو، بہت کم ہو، وہاں رشوت کو پنپنے کا زیادہ موقع جو ہے وہ ملتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رشوت ستانی اور اس کرپشن کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جو اکنامک ٹرانزیکشنز ہیں، میں ذرا باریکی میں جا کے بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو، ایک جو معاشی ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے جو ہے، وہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایک معاملہ جو فرض کر لیں کہ 10,000 میں طے ہونا ہے، وہ 50,000 میں طے ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کہا جاتا ہے نا، فائلوں کے نیچے پہیے لگانے والی بات جو آپ نے سنی ہوگی، وہ پہیے لگانے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اکنامک ٹرانزیکشن ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح اکانومی فیل ہوتی ہے۔ کون سا ایماندار جو پیسہ لگانے والا ہوگا جو ایسی اکانومی میں آ کے پیسہ لگائے گا، بشرطے کہ وہ خود با ایمان نہ ہو اور وہ خود پہیے لگانے کا شوقین اور تجربہ کار نہ ہو۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انفیئرنیس جو ہوتی ہے، جو انصاف کا بول بالا، یہ ختم ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ غصب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی کچھ جو ہے ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے معاملات جب
بہت زیادہ طول پکڑ جائیں اور بہت پھیل جائیں تو پھر ریاست کی جو لیجٹمیسی ہے، یعنی ریاست کی جو ہوتی ہے کہ قانونی حیثیت، وہ کمزور پڑ جاتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ عوام پھر حکومت اور ریاست پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے یہ ہیں کہ پاکستان میں جو یہ سلسلہ شروع ہے کرپشن کا، اور یہ جاری و ساری ہے ایک بڑے عرصے سے، اور آپ نے مختلف بین الاقوامی تنظیموں کی رپورٹس جو ہیں وہ حال میں دیکھی ہوں گی، یہ اصل میں اس کا جو تانا بانا ہے یہ کہاں جا کے بنتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں جو رشوت کے مین سورس ہیں اور جو سرپرست ہیں وہ دراصل لا میکرز ہیں، قانون سازی کرنے والے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، اور ظاہر ہے آپ ان دنوں خبروں کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے نوٹوں کی گڈیاں اور ان کا لین دین، اور آپ کچھ نام بھی سن رہے ہوں گے۔ بہت سارے نام ایسے ہیں جو آپ نے سن رکھے ہیں، بہت سارے نام ایسے ہیں جن کو آپ ذاتی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یقین کریں آپ ذاتی حیثیت سے ان کو جانتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، اور بہت سارے نام ایسے ہیں جن کا نام نامی ملک میں ایک بڑا یعنی وقار سے لیا جاتا ہے ایسے معاملات کے باوجود۔ ذرا غور کیجئے گا ناظرین، جس ملک کا بانی، اس کا پہلا گورنر جنرل حکومت کے پیسے سے چائے تک پینا گوارا نہ کرتا ہو، اور جس ملک کا پہلا وزیر اعظم جب شہید ہوتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں اس قدر پیسے نہیں ہیں کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جا سکے، اگرچہ وہ ایک ریاست کے نواب تھے۔ آج اس ملک کا ایک معمولی کونسلر، پٹواری، تھانے دار یا ایک ٹھیکیدار اور عام نچلے طبقے کا ملازم، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک عالی شان گھر میں رہتا ہو؟ کیا اس میں سارا قصور ان لوگوں کا ہے جن کا میں نے نام لیا؟ اس میں ہم بھی قصوروار ہیں، اور آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے قصور کا تعین کیسے کرتے ہیں، اور ہم اپنا حق جو ہے وہ کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، چونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تعلیم اور اویئرنس، تعلیم اور شعور، اس کے بغیر ہمارے لیے کبھی بھی ممکن، ہمارے لیے کیا کسی قوم کے لیے کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم اس قسم کے رجحانات کی حوصلہ شکنی کریں۔ آپ دیکھیے نا، بہت سارے ایسے معاملات ہیں ہمارے ملک میں، بہت سارے ایکسپینڈیچرز ہیں جو ہمارے یہ جو لا میکرز ہیں، جس کا عوام کو پتہ تک نہیں ہے کہ ان کے اخراجات کیا ہیں، ان کی تنخواہیں کیا ہیں، اور وہ جو معاملات ملک کی ترقی کے حوالے سے اس پہلو سے طے ہوتے ہیں اس میں کیا 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 جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک پورا سلسلہ جو ہے، نظام جو ہے وہ اس قدر مبہم اور سیکرٹ ہے، اور چونکہ پبلک کی رسائی اس تک نہیں ہے، لہذا لوگوں کو یہ بھی صحیح طرح سے شعور نہیں کہ کتنی رقم جو ہے اور کتنا سرمایہ جو ہے وہ ایسے معاملات پہ خرچ ہو رہا ہے جو کہ نان ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں، جو کہ رشوت کے معاملات ہیں، جو کہ ان لوگوں کی جیبیں گرم کرنے کے معاملات ہیں۔ تو ایک تو ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے جی، پھر ہمیں آگہی اور ایسے معاملات تک رسائی کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جب تک حکومت عوام کو ایسے معاملات تک رسائی نہیں دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ حکومت جو اس طرح کے معاملات سے لوگوں کو روک رہی ہے وہ بذات خود ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو کینسر ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ہے جی وی آئی پی کلچر۔ ہم نے خواہ مخواہ کچھ لوگوں کو ان کے نام، ان کی حیثیت، ان کی ذات، ان کے مقام، ان کے مالی اور یعنی جو سلسلہ ہے، اور جو ان کے القابات ہیں، ان کی وجہ سے ایک ایسا انسان سمجھ لیا ہے جو دوسروں سے افضل و برتر ہے۔ اندازہ کیجئے ہم امتی ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو جب صحابہ کے جلو میں بیٹھا ہوا کرتے تھے تو بالکل برابری میں بیٹھتے تھے، اور پتہ نہیں چلتا تھا دور سے، سوائے آپ کی نورانی شخصیت ہے اس کے، کہ یہ جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔
ہم بلیو کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹا ہے اور کوئی بڑا ہے، صرف اس لیے خصوصاً ہمارے ہاں جو دیہی ماحول ہے اور جو ان پڑھ طبقہ ہے، ظاہر ہے ان کی محرومیاں اس قسم کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہیں ایسے لوگوں کو. ایک تو یہ وی آئی پی کلچر ہے، اس کو ہم نے ہر سطح اور ہر لحاظ پہ اس کو ڈسکریج کرنا ہے. دیکھیں نا، جہاد، وہ کہا جاتا ہے نا، جہاد 3 طرح کا ہوتا ہے کہ یا تو آپ ہاتھ سے روکیں، یا پھر آپ زبان سے برا کہیں، کم از کم دل سے برا سمجھیں. تو کم از کم ہم دل سے تو برا سمجھیں کہ یہ لوگ جو ملک اور عوام کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، اوپر سے یہ اپنے آپ کو ایک ایسی شخصیت بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے ٹریٹ کیا جائے کہ جیسے یہی اشرف المخلوقات ہیں، باقی لوگ ان سے کم تر ہیں. تو ایک تو اس طرح کے رجحانات کی حوصلہ شکنی بہت ضروری ہے. اور آخری بات اور بہت اہم بات کہ جب ہمارے پاس موقع آتا ہے نا جی انتخاب کا، لوگوں کو چننے کا، تو ہمیں کیسے لوگوں کو چننا ہے؟ وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہوں، جو صاحب کردار ہوں، اور جو ایماندار ہوں. ہم ایک بہت بڑا جو کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور اگر ہم یہ ذمہ داری ایسے لوگوں پہ دیکھیں نا، لا میکنگ ہے اس میں. سب سے پہلے لا میکنگ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک آدمی کو لا کا ہی نہیں پتا تو وہ لا میکنگ میں کس طرح سے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے گا؟ اور ایک آدمی صاحب کردار ہی نہیں ہے. اور یقین کر لیں ہم میں سے ہر کسی کو بہت بخوبی، خصوصاً ہم پاکستانی تو وہ قوم ہے کہ ہم 100 گز سے کسی کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ جی یہ آدمی کس قسم کا آدمی ہے. اور وہ آدمی جو ہمارے ساتھ، ہمارے حلقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں ایک عرصے سے رہ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے کردار کا پتہ نہ ہو؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ یہ امانت رکھنے والا ہے یا خیانت کرنے والا ہے؟ میرا یہ پورا یقین ہے کہ جب ہم تعلیم اور شعور کو عام کریں گے، وی آئی پی کلچر کو ڈسکریج کریں گے، اور ایسے لوگوں کو جنہیں ہم دل سے اور اپنے ضمیر کی آواز سے اور ہم اپنے پورے وثوق کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امانت ہے اس کو اٹھانے کے مستحق اور اس کے قابل ہیں، ان کا انتخاب کریں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے جب بہت ساری دوسری قوموں کی طرح پاکستان بھی ایک ایسی قوم بن کے ابھرے گا جہاں رشوت ستانی، سفارش، اقربا پروری، بھتہ خوری اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، معاشرتی بیماریاں جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملک کے لیے عملی طور پہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.